اے رسول کہہ دیجیے اجر رسالت کا آواز کچھ نہیں چاہیے، صرف اس کے کار رسالت ہے۔ بچوں کا سوال کیا اٹھتے جب زمانے میں دیکھے یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے، یا جناب یوسف علیہ السلام دیکھ لے، جناب یوسف علیہ السلام خود جو ہے زلیخا جب بوڑھی ہو گئی اور جب جناب یوسف سے ملی تو اب کیا ہوا؟ ملی جب نابینا ہے، جناب یوسف نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے، کس قدر جو ہے آپ اب سے محبت کر رہی ہے۔ تو کیا کہا کہ آپ اتنے خوبصورت ہے، حسین ہے۔ تب جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اتنا حسین، جب اگر اسے دیکھ لو گی تو کیا ہوگا؟ تو کیا کہا کہ آپ نے نام لیا، میرے دل میں جو ہے اس کی محبت پیدا ہو گئی، محمد کی ہے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے عوض میں کیا ہوا؟ بوڑھی تھی جوان ہو گئی ہے، نابینا تھی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور ہم چاہ رہے تھے تم گناہ میں مبتلا ہو، لیکن تم کس منزل پہ، یعنی تم جو ہے اس منزل پہ بادشاہت کی منزل پہ، اور جو بادشاہ تھا وہ غلام بن گیا۔ پڑھیے نا صلوات، یہ تھی نا، پڑھیے۔ تو بہت سے ایسے ہیں جیسا کہ جناب ابو ذر علیہ السلام کے بارے میں، یہ جو ہے پہلے بھیجا اپنے بھائی انیس کو۔ اچھا دیکھیں کئی روایات میں ہے، ایک میں یہ بھی ہے، دیگر جو ہے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صادر خزا ایک مبارک پتھر تھا، لوگ جو ہے پرستش کرتے تھے۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ بہت مبارک پتھر ہے، صادر خزا، اس پہ عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا دیکھا کہ جانور آ کے لومڑی وغیرہ آ کر پیشاب کر دے رہے ہیں۔ تب وہیں سے جو ہے یہ چونکے ہے نا، تو ایک جو ہے تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے، اور یہ ملتا ہے کہ جناب ابو ذر علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا ادھر سے حملہ کرنا چاہا، ڈنڈے سے حملہ کیا، بھاگا، پھر گھوم کے ادھر سے جو ہے پھر آ گیا حملہ کرنے، پھر ڈنڈا مارا، پھر بھاگا، ادھر سے آ گیا، پھر چاہ رہا تھا حملہ کریں۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ تم کتنے بدبخت ہو، ہے نا، بھگا رہے ہیں پھر بھی چلے آ رہے ہو۔ تو اللہ نے زبان دی، تو اس نے جو بھیڑیے نے یہ کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں، مکے والے کچھ بدبخت ہیں کہ اللہ کا آخری رسول آیا ہے، اسے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ ایک یہ ملتا ہے کہ پھر وہیں سے جو ہے وہیں سے چونکے، اب اس کے بعد آ گئے مکے میں، آگے وہاں سے دور تھے آئے، اور جب جیسے ہی پہنچے خانہ کعبہ کی طرف تو کیا دیکھا کہ چند افراد ہیں اور رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، اور جیسے ہی وہ شخص کی جو اپنی نظروں پہ روکے ہوئے تھا جناب ابو طالب علیہ السلام، کہا کہ جیسے ہی دیکھا جناب ابو طالب آئے، ابھی جو ہے رسول اسلام کی برائی کر رہے تھے، ہوا کہ جائیے اب گئے حجرے میں وہاں ہیں۔ اب کیا دیکھا کہ ادھر سے پھر جو ہے بھیڑیا آیا، نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا کہ بھیڑیا آیا تو فوراً جو ہے ایک شیر آ گیا، اور آنے کے بعد بھیڑیے پہ حملہ کیا۔ اب یہ عبادت جو ہے کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، یا خواجہ ربی کے بارے میں ملتا ہے نا کہ یہ جو ہے
عبادت کر ان کے لیے تو 8ویں امام نے فرمایا کہ ایران جانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ خواجہ ربیع کا ہم نے زیارت کر لی. اب سمجھ لیے کس مرتبے پہ کہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور کیا ہوا، ایک جو ہے 4000 دینار کا قیمتی گھوڑا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، چور آیا لے کر چلا گیا. اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہا کہ چلو اظہار افسوس کر لیا جائے، آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے بڑا افسوس ہو گیا، قیمتی گھوڑا جو ہے آپ کا چلا گیا، چور لے کر جو ہے وہ چلا گیا. تو خواجہ ربیع نے کہا کہ جب لے جا رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ جب دیکھ رہے تھے تو پھر جو ہے دیکھ رہے تھے تو پھر بچانا چاہیے تھا. کہا جب دیکھ رہے تھے تو کیسے لے گیا؟ کہا یہ جو 4000 درہم کا جو گھوڑا کہہ رہے ہو، ہم جو ہے اس کی بارگاہ میں تھے جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس سے بھی زیادہ قیمتی، یعنی جب انسان کے اندر جو ہے بندگی کا شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کس منزل پہ ہوتا ہے. تو بات رہ گئی تھی نا، آگے بڑھا دیے تھے نا، جناب ابوذر کی بات کر رہے تھے. جناب ابوذر کا اب جو ہے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ذکر کیا پیغمبر اکرم سے. تب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر جو ہے وہ بندگی پیدا ہو گئی، اتنا ہے نا ایمان وہ بڑھ گیا، اتنا ایمان میں اضافہ، یعنی تمہارا ایمان ایسا ہے کہ تم عبادت کرتے رہے اور جو ہے دوسرا جانور جو ہے تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتے رہے، تم جو ہے اس منزل پہ ہو. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جب انسان کا ضمیر مردہ نہیں ہوتا ہے تو ایک جانور بھی اگر اشارہ کر دے تو ہدایت لے کر آتا ہے. ضمیر مردہ ہو تو پھر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ امام معصومین علیہ السلام جو ہے فرماتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو ایک تو یہ ہو گیا. تیسری چیز ہے کہ جناب ابوذر نے اپنے بھائی کا کیا نام تھا؟ انیس نام تھا، انہیں بھیجا، کہا کہ جاؤ. اب یہ جب مکے میں پہنچے اور آئے رسول اسلام وہ گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اب یہ بیٹھے تھے گفتگو سن رہے تھے. اب اس کے بعد جب اپنے بھائی کے پاس جناب ابوذر کے پاس گئے، ابوذر غفاری جو کہتے ہیں نا، غفار ہے نا، غفار قبیلہ غفار کے تھے، غفار ہے نا اسی قبیلے کے تھے، اور بہرحال استعمال ہوتا ہے تو ابوذر غفاری کہا جاتا ہے. تو غفار اس قبیلے سے تھے. تو بہرحال جب ان کے بھائی انیس جب آئے جناب ابوذر کے پاس اور آنے کے بعد بیان کیا، جناب ابوذر نے پوچھا، کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا باتیں ہوئیں. تو بھائی نے انیس نے کہا کہ وہ تو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، توحید کی باتیں کر رہے ہیں. تو جیسے ہی سنا اب اس کے بعد جو ہے یہ فوراً آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نہ صرف یہی بلکہ جو ہے پورا ان کا قبیلہ ہے نا، پورا قبیلہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے سب ایمان لے کر آئے. اور یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ان کے لیے، ایک قبیلہ یہ تھا اور دوسرا قبیلہ اسلم تھا ہے نا. دوسرا یہ تھوڑا سا تاریخ پڑھ دیں نا، تھوڑی سی تاریخ پڑھیں، گھبرائیں. تو دوسرا جو قبیلہ تھا قبیلہ اسلم تھا. تو اب جو ہے روایات میں یہ ملتا ہے کہ رسول اسلام نے جو ہے دعا کی ہے کہ جو یہ قبیلہ غفار کا جو بانی ہے پروردگار جو ہے ان پہ رحمت نازل کرے. اور قبیلہ اسلم کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار انہیں محفوظ رکھے. ارے جب مومن کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ تمام پڑھیے صلوات تو ان کے لیے دعا کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی مومن ہے صاحب ایمان ہے تو اس کے لیے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزارے اور کتنا جو ہے پروردگار کا رحم اور کرم ہے. کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو اخلاص کے ساتھ
کوئی بھی عمل انجام دو گے خلوص کے ساتھ ہے نا، کثرت پہ اللہ نہیں جاتا نا، اخلاص کے ساتھ جو ہے خلوص کے ساتھ اگر عمل انجام دو گے تو پروردگار جو ہے وہ عمل قبول کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے پروردگار جو ہے جو انسانوں پہ عذاب نازل ہونے والا ہے، کس طریقے سے پروردگار روکے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کا جو عذاب ہے لوگوں پہ اس طریقے سے آتا ہے، جس طریقے سے بارش ہوتی ہے اس طریقے سے یا چھت پھٹ جائے گر جائے، لیکن 3 لوگوں کی وجہ سے پروردگار نے عذاب روک رکھا ہے۔ ایک جو ہے جانوروں کی وجہ سے، یہ جو جانور ہیں پروردگار جو ہے ان کی وجہ سے انسانوں پہ عذاب نازل ہونے سے روک رکھا ہے۔ یہ بے زبان کے جانور ہیں اور بے خطا بھی مارے جائیں گے، بے خطا بھی جانور ہیں، لہذا جانوروں کی وجہ سے اللہ نے عذاب روک رکھا ہے۔ اور بوڑھوں کی وجہ سے، بوڑھے ہیں شیخ بوڑھے جو ہیں، بوڑھوں کی وجہ سے پروردگار نے عذاب روک رکھا ہے۔ وہ بوڑھے جو استغفار کرتے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہر وقت جو ہے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار جو ہے کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، سمجھ گئے نا، ان کی وجہ سے جو ہے اللہ نے عذاب روک رکھا ہے۔ اور تیسرے جو ہے بچوں کی وجہ سے، جو معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی وجہ سے، اب یہیں سے کہہ کے نکل جائے آپ، اب وہ بھی سوچے کہ جو سوچتے ہیں یا اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں عمل وغیرہ اس طریقے سے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رزق دیتا ہے اور وہی جو ہے سب اسباب ہے، لہذا بچوں کی وجہ سے پروردگار نے عذاب کو روک رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کی وجہ سے روک رکھا ہے، تو بزرگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، جو ہر وقت تسبیح اور عبادت کرتے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بچوں کا بھی ایسا نہ ہو کہ تماشا مارے، بچوں کا بھی جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، جانوروں کا بھی ہے نا، مطلب جو ضروریات ہے، ظاہر سی بات ہے ایسا نہ ہو کہ اسے بھوکا مارے۔ 3 وجہوں سے جو ہے پروردگار نے عذاب روک رکھا ہے، ورنہ جو ہے اس طریقے سے عذاب آ جاتا، جس طریقے سے سیلاب آتا یا چھت پھٹ جائے، بارش ہو رہی ہو پورے گھر میں پانی بھر جائے۔ پڑھیے صلوات۔ تو ان چیزوں سے پروردگار نے عذاب روک رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو دشمن ہے، تو آخرت میں تو معلوم ہی ہے جو سزا ہے، اور اس دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے۔ مومن کا جو ہے وہ تو منزل امتحان آزمائش ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے پروردگار اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ مطلب یہ نہ سوچ لے ہے نا ہمارے پاس دولت ہے، یہ ہے، گاڑی ہے، ہم بہت آرام سے ہیں، فلاں تو پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے نزدیک بہت قریب ہے۔ فرعون بھی تو تھا نا، تو یہ جو ہے انسان نہ سوچ رہے ہیں، اللہ جو ہے مومن کا امتحان لیتا۔ جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے، تب سنیے کہ عمرو بن قیس، عمرو بن قیس تھا، یہ قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا، اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ شہادت کے بعد سردار ہے قبیلے کا۔ اب اس نے جو ہے کیا کیا کہ ہفتے میں 1 دن معین کر لیا تھا کہ لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے اس سے ملاقات کرتے تھے، بات کرتے تھے۔
تو ایک دن معین تھا، لوگ آتے تھے، قبیلے کا سردار تھا، عمرہ بن قیس سردار تھا، لوگ آتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوال اور جواب کر رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ تو اب کسی نے کہا کہ ہمارے دادا کو مار دیا، کسی نے کہا کہ ہمارے باپ کو مار دیا، سب جو ہے بیان کرنے لگے۔ تو عمرہ بن قیس نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ ہر شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ کو مار دیا، ہمارے دادا کو قتل کر دیا، ہمارے بابا کو قتل کر دیا، لیکن وہ شخص تھا کون جس نے جو ہے تمہارے بابا اور دادا کو قتل کر دیا؟ تو سب ایک زبان ہو کر بولے کہ وہ علی تھے۔ تو عمرہ بن قیس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت ہیں کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو دنیا میں نہیں ہے، ان کی قبر ہے نجف اشرف میں، ان کی قبر ہے۔ اب جو ہے لشکر کو آمادہ کیا، چلو، یعنی قبر جو ہے وہ کھودیں گے، آمادہ کیا۔ اب لشکر لے کر پہنچا نجف اشرف میں، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہاں کے شیعوں نے جو ہے علی کے چاہنے والوں نے مقابلہ کیا۔ علی کے چاہنے والے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، ہے نا، ڈرتے ورتے نہیں ہیں، خالی واٹس ایپ پہ نہیں بولتے، ہے نا جی۔ تو علی کے چاہنے والوں نے جو ہے جم کر مقابلہ کیا۔ بہرحال 3 دن جو ہے لگ گیا، 3 دن۔ آخر کار 3 دن کے بعد یہ زری کے سامنے پہنچا، اور جیسے ہی پہنچا ایک ہاتھ یعنی صرف جو ہے 2 انگلی نمودار ہوئی، وہیں پہ گرا، اور گرنے کے بعد مر گیا، اور مرنے کے بعد پتھر بن گیا، ہے نا، وہیں مر گیا اور پتھر بن گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نجف اشرف کے جو ہے سرحد پہ، آج بھی وہ سب جگہ موجود ہے نا، وہاں پہ لے جا کر ڈال دیا، پتھر بن گیا تھا، لوگوں نے پھینک دیا۔ لیکن جب بھی جانور ادھر سے گزرتے تھے پیشاب ضرور کرتے تھے، ہے نا، ادھر سے گزرتے پیشاب، بہرحال جو ہے پتھر اس طریقے سے ہو گیا، اور آج بھی جگہ وہ موجود ہے، لے جا کر پھر جو ہے کوفے کی طرف ادھر لے جا کر اسے پھینک دیا۔ بہرحال وہ چیز جو ہے پھر ختم ہو گئی، ہے نا، ختم ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو علی کا دشمن ہوگا وہ پتھر بن جائے گا۔ پڑھیے صلوات محمد۔ وہ جو ہے پتھر بن جائے گا، تو جو اہل بیت کا دشمن ہو نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے کمالات کس طریقے سے، یعنی صرف اگر جو ہے اشارہ کر دیں تو جو چیز نہ ہو وہ ہونے والی ہو جائے۔ اب ذہن پہ اب بہت آ رہا ہے مواد، ہے نا، ایک سلوات پڑھ دے تھوڑا سا۔ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون کی منزل پہ۔ اچھا، جب جنگ خیبر فتح کرنے کے بعد علی نے تو اپنے پاس کچھ رکھا نہیں، کچھ نہیں، سب جو ہے تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت ملی، نیا نیا کپڑا سلوائے، ہے نا، نیا نیا کپڑا، کھجور تو ملا نہیں تھا، اور ادھر تو مولا کائنات نے سب تقسیم کر دیا۔ شہزادی کو معلوم ہوا، سجدہ شکر بجا لائی۔ اب ادھر سب نیا نیا لباس پہنے، عید کا موقع ہے، ٹہل رہے ہیں، ہے نا، سب ٹہل رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی ہے۔ اب جب دیکھا کہ نیا لباس، اب گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا کہ مادر گرامی سب تو نیا لباس پہنے ہوئے ہیں ہمارے لیے، تو شہزادی نے کہہ دیا کہ خیاط کے درزی کے آئے، دیکھیں یہ کن فیکون کی مسجد پہ ہیں، جو چیز نہ ہو اگر کہہ دیں تو وہ چیز وجود میں آ جائے، ہے نا، وجود میں آ جائے۔ اسی لیے مولا علی نے کہا تھا نا، جب پوچھا ایک نے، مولا یہ بتائیے امیر المومنین اور مومن میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ فرق یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ اشارہ کر دے، امیر المومنین اشارہ کر دے تو دیوار جو ہے سونے کی ہو جائے گی۔ کہا کہ مولا تو ابھی تو آپ بتا رہے تھے، ہے نا، کہ ایسے کر دی تو سونے کی ہو گئی، ہے نا، یعنی صرف جو ہے نا کہہ دے، اشارہ کرتے ہو جائے۔ بہرحال اب جو ہے کہہ دیا کہ درزی کے آئے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، تو اچھا ہر چیز تو جناب جبریل لے کر آتے تھے نا، جو آئے تو جناب جبریل لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب یہ مسئلہ ہو گیا جائے کون؟ تو اب جو ہے رضوان جنت، دروغۂ جنت،
اب یہ لباس لے کر آئے، جنت کے دروغہ ہیں نا، تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم جنت کے دروغہ ہیں، لیکن آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ انا خیاط الحسنین، ہم حسنین کے درزی ہیں۔ ارے رضوان آپ آ کر کہتے کہ ہم دروغہ جنت ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم درزی ہیں؟ کہا یہاں پہ گر کر آؤ گے، غریب بن کر آؤ گے تو بلند ہوگے، ہے نا، اکڑ کر آؤ گے ذلیل ہو۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ کہا جب رسول، سنیے دقیق بات ہے، کہا جب رسول اسلام حسنین کے لیے ناقہ بنے تو ان کی فضیلت کم نہیں ہوئی، ہم تو خیاط بنے ہیں۔ لے کر آئے، اچھا لباس لے کر آئے تو سلایا لباس تھا، سلایا لباس تھا۔ پروردگار سلایا نہ بھیجتا، پورا تھان بھیج دیتا، تھان ہی بولتے ہیں نا، پورا جو ہے بھیج دیتا ہے، تو عجب نہیں قدرت کی آواز آئے، بھیج تو دیتے ہم بغیر سلا، لیکن پھر مورخین یہ کہتے کہ نانا کے لیے بھیجا تھا نواز سلوان، تو پروردگار بھیج دیتا تھوڑا قطرن وطرن، درجی جو مدینے میں ہے نا ٹیلر ہیں درجی ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا قطرن وغیرہ مل جاتا، تو بتایا کہ دیکھو جو حسین کا دشمن ہے اسے جنت کا قطرن بھی نہیں ملا۔ بڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو یہ ہے نا جنت سے لباس آیا، تو یہ تو خود ہی ہے نا، جہاں اہل بیت قدم رکھ دے جہاں ہیں وہی جنت ہے نا۔ جناب سلمان نے تو یہی کہا تھا نا، رسول اسلام نے کہا کہ سلمان آپ جنت میں جائیں گے، جو مشتاق ہے جناب سلمان کی جنت مشتاق ہے، جناب ابوذر کی، جناب ہے نا مقداد کی، جناب عمار کی، ہے نا یہ جنت مشتاق ہے، چار اصحاب کی، سمجھ گئے آپ نا، چار اصحاب کی۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ سلمان جنت مشتاق ہے، آپ جنت میں جائیں گے، اور فضا بھی جائیں گے، فضا بھی جنت میں جائیں گے۔ اب آئے، آنے کے بعد دخل الباب کیا، جناب فضا نے کہا ہاں بولو سلمان، پوچھا نہیں کہ کون ہے، کہا کہ سلمان بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا فضا آپ کو مبارک ہو، رسول اسلام نے بشارت دی ہے جنت میں جائیں گے۔ کہا تمہیں مبارک ہو، ہم تو جنت میں رہتے ہیں، تمہیں بشارت مبارک ہو، ہم جو ہے جنت میں رہتے ہیں، یعنی جہاں اہل بیت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے ترقی کرے، چاہتا ہے نا، پردھان ہے تو چاہتا ہے چیئرمین بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، سوچتا ہے نا، سوچتا ہے کہ نہیں ہے نا۔ مثلا جو ہے کچھ نہیں ہے تو چاہتا ہے کم سے کم بلڈنگ والے پہچان جو وہیں چیئرمین بن، اب کوئی ہو تو ناراض نہ ہو جائیے گا، ہے نا، جانے دیجیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، اور کسی کو کوئی نہیں جانتا، نہ اہل ہو، اگر اسے ہے نا بلند عہدہ دے دیجیے پورا فتنہ پھیلاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر انسان چاہتا ہے ترقی ملے، چاہتا ہے نا، ہر انسان ترقی چاہتا ہے۔ جناب فضا، سنیے دقیق بات، جناب فضا آپ جو ہے حبش ہے نا، حبش کی ملکہ تھی، ارد گرد غلام تھے، ہے نا، کنیزیں تھیں، اونٹ، تمام چیزیں، بے شمار دولت تھی، اور آپ جو ہے ادھر آ کر کنیز بنی، شہزادی کی کنیز بنی، جھاڑو لگا رہی ہیں، ہے نا، حسنین کا جھولا جھولا رہی ہیں۔ کہاں آپ ملکہ تھی اور کہاں یہاں جو ہے شہزادی کی کنیز ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں اور جو ہے جھولا جھولا رہی ہیں، تو پھر جو ہے کہاں مرتبہ بڑھا، کہاں ملکہ اور کہاں جو ہے کنیز؟ کہا تم سمجھے ہی نہیں، جب ہم ملکہ تھے تو زمین والوں کو بانٹ رہے تھے، جب کنیز بن گئے تو آسمان والوں کو بانٹ رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب جو ہے کنیز بن گئے تو آسمان والوں کو، ہے نا، روٹیاں لے کر گئے نا، روٹیاں لے کر شہزادی نے بھی روٹیاں دی۔ ارے شہزادی کی جانے دیجیے، اب دیکھ لیجیے روٹی کی عظمت کیا ہے، بات آ گئی تو جلدی سے سن لیجیے روٹی کی کیا عظمت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب لے کر گئے، سب خریدنا چاہ رہا تھا، سب درہم اور دینار، ہے نا، سب لے کر آئے نا، صرف اشارہ کر رہے ہیں، سب لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو معلوم ہے ترازو جو ہے جناب یوسف کا جو ہے وزنی ہے، باقی پلہ اوپر ہے،
اب تو جب پریشان ہو گئے آخر میں کیا کہا؟ جناب یوسف نے کاغذ قلم لے کر آؤ. سب مشرک تھے، کافر تھے، لیکن مانگا لے کر آئے، مانگا لے کر آئے. یہاں جو پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے، پہلو میں تھے اور کتنے بدبخت تھے، پھر بھی جو ہے نہ لے کر نہیں آئے تو مانگا ہے. مشرک تھے وہ. اور کیا لکھا ادھر سے ہے نا وہ آیت کا حکم ہو گیا، بہرحال لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے دقیق بات، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کو لکھا. اب کیا ہوا؟ اب جو ہے وزنی ہو گیا، جیسے ہی رکھا یہ وزنی ہو گیا. یعنی صرف جو ہے ایک آیت اور یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں جناب یوسف علیہ السلام. صرف بسم اللہ کی آیت جب رکھی تب جو ہے پلہ وزنی ہوا. سمجھ گیا؟ یعنی ایک آیت. اور ادھر جو ہے شہزادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں گئی، ادھر سے ایک آیت آئی، اور ادھر سے جو ہے فاطمہ کی روٹیاں گئی تو ایک آیت نہیں 31 آیت آئی. سمجھے آپ؟ اب اندازہ لگائے. سورہ حلقہ کا 31 آیت ہے نا؟ صحیح پڑھ رہے ہیں نا؟ 31 آیت آئی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے ایک ہے نا بسم اللہ، اور یہاں جو ہے 31 آیت آئی کہ شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی جو روٹیاں گئی. سورہ طے. تو عزیزان محترم کیا اہل بیت، اب بس کرے ہے نا، اس کے بعد آمادہ رہیے گا 18 بنی ہاشم کا، تو وہاں جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے. ہمیں کوئی حرج نہیں، کہیں گے تو پڑھ دیں گے 20 منٹ اور، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک صلوات پڑھیے وہاں. تو عزیزان محترم جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہو وہ انسان سعادت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ انسان سرفراز ہوتا ہے. ہاں عزادارو، یہ ایام شہزادی زینب و سید سجاد کی ایام کی جو لوٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلا کوفے کی طرف، اور یہ ملعون اس طرف سے یہ قافلہ لے کر گئے تو جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، شہزادی زینب جو ہے فرات کی طرف رک کر کے آواز دیتی تھی، اے بھیا عباس، بہت شان سے لے کر آئے تھے، زینب جو ہے اب لٹ کر جا رہی ہے. ہاں عزادارو، یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف پہنچا، اور تمام جو ہے خارجی کہہ کر وہ جو ہے کھجوریں پھینک رہے تھے، صدقے کی کھجوریں، کوئی پتھر پھینک رہا تھا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے شہزادی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں، یہ جو ایک عورت معصمہ ہے، ہم جو ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ آمین کہیے. شہزادی زینب نے سوال کیا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ سب جو ہے ہماری طرف پتھر پھینک رہے ہیں، لیکن یہ ہماری طرف پتھر یا کھجور نہیں پھینک رہی ہے. ہاں عزادارو، یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے سے نکلا، اب جا رہا تھا شام کی طرف، تو قیصر سعد نے، بس آخری فکرہ، قیصر سعد نے ایک معلوم تھا عارف، وہ جا رہا تھا شام کی طرف. تو قیصر سعد نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام کی طرف. کہا کیوں؟ کہا جلدی جا رہے ہیں، ہمیں یزید سے انعام لینا ہے، انعام ملے گا. تو کہا اچھا انعام لینا ہے تو یہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا؟ بس آخری فکرہ، کربلا میں کیا کیا کہ جو انعام لوگے؟ تازیہ نے ہمارے کسی کو قتل کیا، خیمے میں آگ لگایا. اس نے کہا کہ نہیں، لیکن ہم جو ہے ساتھ میں تھے، لہٰذا ہم جا رہے ہیں یزید کے پاس انعام لینے. کہا ایسے انعام نہیں ملے گا، انعام ایسے نہیں ملے گا. اگر قتل کیا ہوتا، کچھ کیا ہوتا تو صرف ساتھ تھے، لہٰذا انعام نہیں ملے گا. کہا نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں انعام لینا. تو کہا کہ یہ ایک راستہ ہے، بس آخری فکرہ. کہا کہ یہ ایک راستہ ہے اگر تم انعام چاہتے ہو. تو کہا کیا؟ کہا کہ دیکھو یہ تازیانہ لے لو، اور یہ خیال رکھنا کہ زینب راستے میں سونے نہ پائے، جب سوئیں تو انہیں تازیانے لگانا. اے عزادارو، یہاں تک کچھ وقت گزرا، شہزادی زینب ایک درخت کا اس کا سہارا لے کر شہزادی زینب چند لمحے کے لیے سو گئی. یہ ملعون آگے بڑھا، تازیانے مارنے لگا. شہزادی زینب نے کہا اے بھیا عباس، یہ ظالم ہمیں تازیانے مارا.
परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार हम सबको दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार हम सबको हासिदीन के हसद से, ज़ालिमीन के जुल्म से और मुनाफिकीन के निफाक से और अशरार के शरर से महफूज फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं जहाँ कहीं भी हैं उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। करीम जो ला औलाद है उसे औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हमद, तीन बार सूरह इखलास पढ़ कर मरहूम ग़ुलाम हुसैन इब्ने अक़बाल हुसैन, हुर्मत अली इब्ने अहमद अली अलमदार हुसैन इब्ने मोहम्मद रज़ा वसीम हैदर इब्ने इश्तियाक़ हुसैन इब्ने हैदर और तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात हाज़रीन व नाइबीन सब मरहूमीन के रूह को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाह। السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم۔